امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا نیا سبق ہے 9th کلاس کا اردو کا سبق نمبر 7، جس کا عنوان ہے آرام و سکون، جس کے مصنف ہیں سید امتیاز علی تاج، اور صنف ادب کے اعتبار سے یہ ایک ڈرامہ کہلائے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈرامہ کسے کہتے ہیں۔ ڈرامہ نوٹ کیجئے گا، ڈرامہ ایک یونانی زبان کا لفظ ہے، اس سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں کر کے دکھانا، ایکٹ کرنا، کر کے دکھانا۔ ڈرامہ بھی ایک کہانی ہوتی ہے، لیکن اس سے کرداروں کی حرکاتوں سے قناعت اور مکالموں کی مدد سے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیجا نہ ہوگا یہ کہنا کہ ڈرامہ پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ پیش کرنے کی چیز ہے۔ تو دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، خاص جو چیز تھی وہ یونانی زبان کا لفظ ہے، جس کا معنی ہے کر کے دکھانا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ نے سائٹ پر اس جگہ پہ اس کو نوٹ کر لینا ہے کہ یہ جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں کیا بیسیکلی سید امتیاز علی تاج کے تعارف سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ سن پیدائش جو ہے وہ سن 1900 اور 1970 میں وفات پائی۔ MCQs: سید امتیاز علی تاج لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی ممتاز علی کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ امتیاز علی تاج نے سینٹرل ماڈل اسکول لاہور اور گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ اس میں سے جو MCQs ہیں وہ لاہور اور شمس العلماء کا خطاب کنہیں ملا، اور کن کن تعلیمی اداروں سے آپ نے تعلیم حاصل کی تھی۔ آپ نے زمانہ طالب علمی میں منفرد انگریزی ڈراموں کے تراجم کر کے سٹیج پر پیش کیے، یعنی کہ آپ نے زمانہ طالب علمی میں مختلف انگریزی ڈراموں کے ترجمے کرتے اردو میں اور اس کو پیش کرتے۔ 1932 میں مشہور زمانہ ڈرامہ انارکلی، انڈرلائن کیجئے گا، ڈرامہ مشہور زمانہ ڈرامہ انارکلی۔ اور ایک چیز اور آپ کو بتاتا جاؤں کہ لفظ ڈرامہ یوں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، میم الف ماں سے۔ اسی طرح ایک دو اور لفظ ہے، ناشتہ ہے، افسانہ ہے، تو یہ درست انداز ہے لکھنے کا، ٹھیک ہے جی۔ تو ہے سے بھی لکھا جاتا ہے ہمارے یہاں، مطلب اردو میں اگر آپ بہتر لکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ انداز ہونا چاہیے، ڈرامہ، میں رپیٹ کر رہا ہوں، ڈرامہ، افسانہ، ناشتہ، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ ان کے مزاحیہ اسکیچ چاچا چھکن، MCQ: چاچا چھکن جو ہے وہ اس کے مصنف کون ہے؟ سید امتیاز علی تاج کے نام سے شائع ہوئے اور بہت مقبول ہوئے۔ رسالہ تہذیب نسواں اور پھول کے مدیر بھی رہے، مدیر ایڈیٹر۔ ریڈیو پروگرام پاکستان ہمارا ہے شروع کیا اور ریڈیو کے لیے درجنوں ڈرامے اور فیچر لکھے۔ بہت سی فلمی کہانیاں بھی ان کی تحریر کرتا ہے۔ وہ مجلس ترقی ادب لاہور کے سیکرٹری بھی رہے۔ اپریل 1970 میں ان کو نامعلوم شخص نے قتل کر دیا۔ MCQs نوٹ کیجئے گا، 1970 اپریل 1970۔ امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں تمام تر لسانی خوبیاں موجود ہیں۔ ان کی تحریر سادہ اور بے تکلف ہے۔ وہ الفاظ کا ایسا استعمال بڑے سلیقے سے کرتے ہیں اور معمولی الفاظ کو بھی اتنی خوش اسلوبی سے استعمال کرتے ہیں کہ وہ قاری کے ذہن پر، یعنی کہ پڑھنے والے کے ذہن پر گہرا اثر مرتب کرتے ہیں۔ ان کے ڈراموں کی زبان سلیس اور رواں ہے، یعنی کہ ایسے مکالمے جس سے جو ہے وہ عام روزمرہ میں سننے کو ملے، اتنی سادہ سی زبان۔ تو ڈرامہ کا ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے جی، جس میں تجسس ہو کہ آگے کیا ہونا ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے جو ہمارے ہاں جو ہے جو لوگ ڈرامہ دیکھنے کے شوقین ہو ٹیلی ویژن کے اوپر، تو وہ ریموٹ چھپا بھی لیتے ہیں کہ آگے کیا ہونا ہے، کوئی چینج نہ کر دیں، چینل کو چینج نہ کر دیں۔ تو اصل ڈرامہ اسی کو کہتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے یہ اندازہ لگانا ہو کہ یہ مقبول مشہور ڈرامہ کون سا ہے، تو وہ ڈرامہ جسے آپ دیکھتے ہوئے آپ کے اندر تجسس پیدا ہو کہ اس سے آگے کیا ہونا ہے، اس سے اگلا سین کیا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ڈرامے کی ایک اور آپ کو میں نے ڈیفینیشن بتائی۔ تو امتیاز علی تاج کے کردار کی تخلیق
میں تخلیق میں بڑی فنی مہارت کا ثبوت دیتے ہیں. وہ اپنے کرداروں کو نفسیاتی تجزیے کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں، یعنی کہ ان کرداروں کی نفسیات کو بھی سمجھتے ہوئے ایسے ڈائلاگ اور ایسے کردار لکھیں گے کہ آپ دیکھنے والا، پڑھنے والا، سننے والا اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. وہ محض کٹ پتلی نہیں ہوتے بلکہ جاندار، زندہ اور متحرک. ایسے لگتا ہے جیسے وہ حقیقت میں ایسا ہو رہا ہو، ایسا ڈرامہ ایکٹ کرتے لکھتے تھے. تو امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں ان کے جو خوبیاں تھیں ان کے ڈراموں میں، وہ دیکھیے گا چستی، برجستگی اور بے ساختگی ملتی ہے. اور کسی ڈرامے کی کامیابی کا دار و مدار ان کے مکالمے پر ہی ہوتا ہے. یہ MCQs بھی ہے جی، کہ کسی بھی ڈرامے کی کامیابی کا مدار. اب دیکھیں نا ڈائلاگ، کتنے مشہور ڈائلاگ. ابھی پچھلے دنوں آپ نے شاید دیکھا تو نہیں ہوگا، دیکھا تو میں نے بھی نہیں، ایک قسط بھی نہیں دیکھی. تو ڈرامہ تھا جی کیا، میرے پاس تم ہو، یا اس طرح سے. تو اس کے اندر مکالمہ بازی بڑی اسٹرانگ تھی. کردار تو اپنی جگہ رہے، تو وہ جو مکالمے ہوتے ہیں نا، وہی اصل میں کردار کی جان ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مکالمہ نگاری کی طرف خصوصی توجہ دی. ان کی جذبات نگاری کی ایسی حسین مثالیں ملتی ہیں جو اردو کے ڈرامائی ادب میں بہت کم دستیاب ہیں. ان کا ایک معروف ڈرامہ آرام و سکون جو آج ہم نے پڑھنا ہے، اور اس کی واضح مثال ہے کہ ان کے مزاح میں کہیں کوئی تکلف نظر نہیں آئے گا آپ کو. تو بس انہوں نے معمول کے واقعات اور کردار کے سیدھے سادے مکالمے سے مزہ پیدا کیا ہے. تو آئیے آج کے اس ڈرامے کی طرف چلتے ہیں. اس میں چند کردار ہیں جن کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. پہلے ڈاکٹر ہیں، بیگم صاحبہ ہیں، اور میاں ہیں. میں ذرا آپ کو کتاب کا ویو کروا دوں. پہلے میاں ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ملازم ہے للو اس کا نام ہے. پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے علاوہ اس میں کردار شامل ہوں گے، جس میں سکا ہے جو دودھ دینے پانی لے کر آنے والا ہے. اور اس کے علاوہ ایک فقیر بھی آئے گا، ایک ملازم جھاڑو دینے والا بھی آئے گا، اور کچھ محلے دار ہیں، ان کی بھی جو ہے وہ اس میں عمل دخل ہے. تو بڑا مزے کا یہ ایک جو ہے وہ ڈرامہ ہے. تو اس میں ایک بڑے زبردست سی بات، ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے ان کے گھر میں. تو وہ کیا ادھم مچاتا ہے، اور یہ رام و سکون کیا ہے. تو آئیے آخر میں یہ جیسے یہ سبق مکمل ہوگا، ڈرامہ مکمل ہوگا، تو کچھ سوالات میں آپ سے ضرور پوچھوں گا. لیکن آج کا کام جو ہے وہ یہی ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں سے MCQs کریٹ کرنے ہیں، اور مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں، اور ان کو اپنی کاپی پہ ضرور لکھنا ہے. تو آئیے ڈرامے کا آغاز کرتے ہیں. ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ بھی آپ لکھتے ہیں نا 9th میں، تو ایک سائڈ پہ کردار ہوتے ہیں، پھر ان کا ڈائلاگ ہے، آگے مکالمہ ہے ان کا، وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ جو علامت ہوتی ہے نا، یہ والی، اس کو کہتے ہیں رابطہ، علامت رابطہ. تو یہ لگانا ضروری ہوتی ہے. تو آئیے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں. جو ڈرامے کا آغاز جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر سے. جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں، یعنی کہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں. میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا، چیک اپ کر لیا. صرف تکان ہے، یعنی کہ تھکاوٹ ہے کی وجہ سے ڈیش ہو گئی ہے. حرارت کہتے ہیں بخار کو. ٹھیک ہے جی. ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں. بیوی: ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا، ان کا تو ہمیشہ سے ہی یہی حال ہے. صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آئے. یہ جی انڈر لائن کرنا، اپنے MCQs بھی، شارٹ آنسر کویشچن بھی بن سکتا ہے کہ صبح 10 بجے جاتے ہیں اور شام 7 بجے سے پہلے واپس نہیں آتے. ڈاکٹر: جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے. میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا ہو کلاس کے اندر بھی کہ ایسے الفاظ جن کے درمیان میں واو آئے گا اس کو کیا کہیں گے. تو آپ نے مجھے کیسے بتانا ہے جی، اس ویڈیو کے کمنٹس میں لکھ کر بتانا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزارا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے. یہ انشاءاللہ دیکھ لیں بیٹا، ایسے لکھنا چاہیے ہمیں. تو اس کو الف نون شین الف شاہ کو جوڑ کے نہیں لکھنا آپ نے. تو یہ طریقہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی اسی انداز میں لکھا گیا کہ انشاءاللہ، اللہ نے اگر چاہا.
تو بیوی: بیسیوں مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمنہ صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، کہ دشمنوں کے نصیب میں صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، مگر خاک اثر نہیں ہوتا، بالکل بھی اثر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے، ان دنوں کام بتیرا زوروں پر ہے کہ بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر: ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بیوی: یہ بات آپ انہیں بھی سمجھائی؟ آپ نے انہیں بھی سمجھائی؟ میں نے کہا: سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میاں: ڈاکٹر: جی ہاں، میں نے سمجھا کہ اچھی طرح تاکید کر دی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیں۔ ڈاکٹر: جی ہاں بیوی: تو تاکید کیا میں نہیں کرتی، مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی ہو؟ ڈاکٹر: جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پورے طور پر میری ہدایت پر عمل کریں گے۔ بیوی: اور دعا کس وقت دینی ہے؟ ڈاکٹر: جی نہیں، دعا کی متعلق بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیے۔ غذا جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں۔ بیوی: بڑی مہربانی آپ کی۔ ڈاکٹر: تو اجازت؟ تو پھر اجازت؟ بیوی: فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ ڈاکٹر: اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی، یعنی کہ چھوڑنی اس نے بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے آ جائے گی۔ بیوی اونچی آواز سے: یہ جو ڈائلاگ کے درمیان میں آپ کو بریکٹ کے اندر جو الفاظ لکھے جائیں نا، وہ حرکات و سکنات کہلاتی ہیں، ایسا کرنا نہیں ہے، لکھنے میں نہیں آتا، یعنی کہ بیوی یوں نہیں بولے گی اونچی آواز سے پکارا کہ ارے للو، ایسے نہیں، بلکہ یہ اس کا انداز ہوگا۔ ارے للو، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں بھجوا دیجیے۔ ڈاکٹر: ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحب، مریض کے کمرے میں شور غل نہیں ہونا چاہیے، یہ خاص طور پہ دیکھیے گا، شور و غل لفظ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، شور غل واو نہیں آئے گا یہاں پر۔ اعصاب پر اس کا بہت مؤثر، بہت برا اثر پڑتا ہے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی طاقت بخشتی ہے۔ بیوی: مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان رکھیں، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا۔ ملازم آتا ہے۔ للو: حضور۔ ڈاکٹر: اٹھا لو یہ بیگ۔ تو ادا۔ بیوی: ادا۔ ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں، قریب آ کر بیوی قریب آ کر میاں کے قریب آ کر کہتی ہے: میں نے کہا سو گئے کیا؟ میاں: یوں ہی چپکا پڑا ہوں۔ بس چپکے ہی پڑے رہیے، ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر کے گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں، نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے۔ یہ لے جی، یہ ذرا نوٹ کرنا ہے، ایک تو یہ کہ پرندہ پر نہ مارے گا، آگے دیکھیں ذرا کام شروع ہونے لگا ہے، اس سے بھی تکان ہوتی ہے۔ تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزاریں، سمجھ گئے نا؟ میاں کراتا: کیوں، بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ کیوں تو کہو تو دبا دوں؟ سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلی جاؤں؟ اچھی بات ہے۔ میاں ضد ہو جاتا ہے بار بار کے سوال و جواب سے، تو وہ کہتا ہے اچھی بات ہے، تم چلی ہی جاؤ۔ میاں: بیوی: اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت پڑی تو؟ اچھا، بلانے کی گھنٹی پاس رکھ جاتی ہوں۔ گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ یہاں میز پر رکھی تھی، اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ اس اتنے میں کنڈی کی آواز: کون ہے یہ نامراد؟ ارے للو دیکھو، یہ کون کواڑ توڑے جا رہا ہے؟ کواڑ دروازہ۔ للو دور سے: سکا ہے بیوی جی۔ سکا پانی لے کر آنے والا لفظ ساقی سے نکلا ہے۔ بیوی: سکا، گھر میں بہرے بستے ہیں۔ سکا سے یاد آیا جی، یہ آج کے دور جدید کے اندر بھی آپ دیکھیں نا، پانی آپ لوگ مختلف انداز ہوگا، فلٹر والا لاتے ہوں گے یا ڈرنکنگ واٹر جو ہے بھر کر، تو یا منگواتے ہوں گے، فون کال پہ آ جاتا ہوگا۔ تو پانی سے میں آپ کو بتاتا جاؤں، جیسے آج کل آپ کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، صابن سے دھوئیں، تو اس میں یہ بتاتا چلوں کہ 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونے کی بات کی گئی ہے، پانی ضائع کرنے کی بات نہیں کی گئی۔ تو آپ نے 20 سیکنڈ جو ہے صابن سے ملنے ہیں ہاتھ، اس دوران میں یہ احتیاط کیجیے گا کہ نل جو ہے وہ بند ہو، پانی کو بالکل ضائع نہ کریے، ٹھیک ہے جی۔
آگے چلتے ہیں. صدقہ. گھر میں بہرے بستے ہیں جو کم وقت اس زور سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے. اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سب باتیں میاں کے سرہانے کے اوپر کھڑے ہو کر کی جا رہی ہیں. ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے شور غل نہ ہونے پائے، اور اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا. اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی. کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی. میں نامراد کو 20 مرتبہ یعنی کئی مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے. کان پر جوں نہیں رینگتی. کان پر جوں نہ رینگنا بالکل اثر نہ ہونا محاورہ. میاں: ارے بھائی اب بخشو اسے. میاں: بخشو کیسے؟ ذرا تیر دو، ذرا ڈھیل دو تو یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں. کیوں زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ للو سے کہوں آ کر دبا دے. بیوی: یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے. آپ بتائیے، آپ سے آپ آ گئی یہاں. پاؤں تھے اس کے. یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں. کم وقت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا. اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ لگاتا کیوں ہے. للو: ارے للو. میاں: ارے بھائی کیوں ناحق غل مچا رہی ہو؟ گھنٹی رات بھر میں نے خود میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی تھی. بیوی: تم نے؟ ہے وہ کیوں؟ ننا بار بار بجا رہا تھا. میرا دم الجھنے لگا تھا. للو آتا ہے اتنے میں اور آ کے کہتا ہے: مجھے بلایا بیوی جی؟ کم وقت اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں. کہاں مر گیا تھا؟ گودام سے ریٹھے ڈھونڈ رہا تھا. ایک طرح کی جڑی بوٹی ہے جی. آپ نے ضرور پوچھنا ہے گھر میں. اپنے ماما بابا بیٹھے ہوں گے آج کل تو گھر میں ہیں سارے. ان سے پوچھیں گے ریٹھے کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سمجھ نہ آئے تو پھر مجھے بتائیے گا. گوگل سے سرچ کر لیجئے گا، مل جائیں گے آپ کو ریٹھے کیا ہوتے ہیں. ایک طرح سے جو ہے وہ شیمپو بھی بنتا ہے ان کا. ٹھیک ہے. سیکا کائی ریٹھے اور استعمال ہوتے ہیں شیمپو کے اندر. صبح سویرے سے کہا تھا کم وقت تجھے اب تک ریٹھے مل نہیں چکے؟ جی مہلت بھی ملے، کوئی فرصت بھی تو ملے. ادھر گودام میں جاتا ہوں ادھر کوئی بلا لیتا ہے. ہاں بڑا کام رہتا ہے نا بیچارے کو، سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی. بھاگ یہاں سے، نکل جا کر ریٹھے ڈھونڈ. للو جاتا ہے تو یہ گھنٹی یہاں آپ کے سرہانے رکھ جاتی ہوں. میاں کرا کر کواڑ بند کرتی جانا. یعنی کہ وہ ایک لمحے بھی برداشت نہیں کرنا چاہ رہا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بس تم جاؤ اور دروازہ بند کر دو. پیچھے اکیلے میں جی تو نہ گھبرائے گا آپ کا تنگ آ کر؟ نہیں بابا نہیں. تو آج کا لیکچر جو ہے وہ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. نہیں بابا نہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سنتے ہوئے اچھا بھی لگ رہا ہوگا. یہ ڈرامہ ہے، بڑا مزے کا ہے. تو انشاءاللہ اس سے اگلا حصہ جو ہے وہ ہم بلکہ کل کوشش کریں گے ہم اس کو مکمل ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. انشاءاللہ کل آپ سے سیم چینل پر سیم ٹائم پہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اس سے خوشیوں میں